اب یہ جو قبروں اور مزاروں پہ جا کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ ایک ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں، اختیار نہیں رکھتے، ایک ذرہ برابر بھی ان کو اختیار حاصل نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ کیوں ان کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں ان کو پکارتے ہیں؟ یہ تو خود جب فوت ہوئے، یہ بزرگان دین جب فوت ہوئے تو ان کو کسی اور نے، زندہ لوگوں نے ان کو غسل دیا، زندہ لوگوں نے ان کو کفن پہنایا، زندہ لوگوں نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، زندہ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، زندہ لوگ ان کو اٹھا کے ان کی قبروں تک لے کے گئے اور پھر ان کی قبروں کے اندر ان کو دفنایا۔ تو دفن ہونے سے پہلے تو وہ زندہ لوگوں کے محتاج تھے، اور دفن ہونے کے بعد کیا زندہ لوگ ان کے محتاج ہو گئے؟ زندہ دفن ہونے کے بعد کیا وہ زندہ لوگ جو ان کی قبروں پہ جا کے وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ان کی مشکلات کو ٹال سکتے ہیں؟ او بھائی، دفن ہونے سے پہلے وہ اپنی حاجت کو پورا نہ کر سکے، نہ اپنے آپ کو غسل دے سکے، نہ اپنے آپ کو کفن پہنا سکے، نہ اپنے آپ کو اٹھا کر لے جا سکے، نہ اپنے آپ کو دفن کر سکے، وہ زندوں کے محتاج تھے۔ مت ماری گئی ان لوگوں کی جو دفنانے کے بعد خود ان کے محتاج بن جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی تھی نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم صرف اور صرف اللہ تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تھی، اپنی دعوت کا یہاں سے آغاز کیا تھا، تو سامنے مشرکین مکہ نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ چیخ اٹھے، انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک ہی معبود کر دیا ہے، ایک ہی معبود بنا دیا کہ اکیلا اللہ ہی معبود برحق ہے، بس باقی کوئی معبود نہیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جواب اس دور میں مشرکین مکہ نے دیا تھا، آج بھی مشرکین یہی جواب دیتے ہیں کہ الہ جو ہے وہ اکیلا اللہ نہیں ہے، بلکہ اور بھی ہیں، مشکل کشا اور بھی ہیں، حاجت روا اور بھی ہیں، بگڑی بنانے والے اور بھی ہیں۔ جیسا کہ مشرکین مکہ سمجھتے تھے، بالکل وہی بات آج بھی لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے۔